نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق زوجین کا تذکرہ کرتے ہوئے عورتوں کو بتایا کہ اگر شریعت میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت فرائض کو پورا کرنے والی ہو، یعنی جو نماز فرض ہے، روزے فرض ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یعنی اللہ کے جو فرائض ہے اس کو پورا کریں، اور اسے ایسی حالت میں موت آ جائے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتے ہیں تاکہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو سکے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کسی عورت سے اس کا خاوند جائز وجہ سے ناراض ہو اور وہ عورت ضد کر کے خاموش رہے اور خاوند ایسی حالت میں سو جائے تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے رہتے ہیں۔ گویا خاوند کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو شامل کر دیا گیا۔ خاوند کی اطاعت اور فرما برداری میں صحابیات کے واقعات بڑے عجیب ہیں۔ جیسے مردوں کے لیے صحابہ کی زندگی نمونہ ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے صابحات کی زندگی نمونہ ہے۔ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے یہاں پر بیٹا پیدا ہوا۔ شوہر اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تھے، جہاد پر تھے، اور جس دن شوہر کا آنا ہے تو اس دن چند گھنٹے پہلے بیٹا فوت ہو گیا۔ دیکھیے، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب پریشان بیٹھی ہیں، خاوند اتنے عرصے بعد آئیں گا، اور جب یہ معلوم ہوگا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اسے کتنا صدمہ ہوگا، دل میں افسوس ہوگا، کاش بچے کو زندگی میں آ کر پیار ہی کر لیتا۔ یعنی ذرا سوچی تو صحیح کہ جس ماں کا بیٹے کا انتقال ہو گیا، ایسے حالت میں بھی وہ اپنے شوہر کی فکر کر رہی ہے کہ ان کے اوپر کیا بیتیں گی۔ جب صحابیہ بہت پریشان ہوئی تو اس نے بچے کو نہلا دھلا کر کپڑا ڈال کر چارپائی پر رکھ دیا اور کسی کو کچھ نہیں کہا۔ خاوند گھر آیا تو پوچھا، بے بچہ کیسا ہے؟ بتایا اللہ نے بیٹا دیا۔ پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا کہ وہ سکون میں ہے۔ یعنی خاوند سمجھا کہ وہ سو رہا ہے۔ چنانچہ خاوند نے کھانا کھایا تو رات ہو گئی۔ میاں بیوی اکٹھے ہوئے، سفر کی باتیں بھی ہوئی، لیکن اس عورت کو دیکھیے جو ماں تھی، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوں گی، جس کے معصوم بیٹی کی لاش سامنے چارپائی پر پڑی ہے، مگر وہ خاوند کی خوشی کی خاطر سینے پر سر رکھ کر اس راز کو چھپائے بیٹھی ہے کہ میرے خاوند کا دل غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ وہ اس کے ساتھ کھانا بھی کھا رہی ہیں، ہنس بول بھی رہی ہیں۔ قربان جائے اس ماں کے اوپر، کتنا بڑا پہاڑ جو ہے صدمے کا اس کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی خاوند کے ساتھ میں ہنس کھیل کر کھانا کھا رہی ہیں۔ دونوں مل بھی رہے ہیں، حتیٰ کہ اسی حال میں صبح ہو گئی۔ صبح اپنے خاوند سے پوچھتی ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے۔ خاوند نے کہا کہ پوچھو۔ کہنے لگی اگر کوئی کسی کو امانت دے اور پھر کچھ عرصے کے بعد واپس مانگے تو خوشی سے دینی چاہیے یا غمزدہ ہو کر؟ خاوند نے کہا خوش ہو کر۔ کہا کہ اچھا، آپ کو بھی اللہ نے امانت دی تھی، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ نے وہ امانت واپس لے لی، آپ جائیے اور خوشی خوشی اللہ کے حوالے کر دیجئے، یعنی اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفنائیے۔ اللہ اکبر! یہ صحابیہ کا حسن معاشرت کا حق ادا کر دیا۔ صبح ان کے خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی، میرے گھر میں یہ معاملہ ہوا، میری بیوی نے میری خوشی کے خاطر اتنا صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، چنانچہ اللہ نے اس رات میں برکت ڈالی اور وہ عورت اپنے خاوند سے ملنے کی وجہ سے حاملہ ہوئی۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا جو آگے چل کر قرآن کا حافظ اور حدیث حافظ بن کر بہت بڑے عالم بنے۔ اللہ تعالیٰ میری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اس صبر و ضبط کے ساتھ میں اپنے شوہروں اور اپنے گھر والی زندگی اچھی اور خوشی خرم کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور شیطان کے شر سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیں۔